बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ नबी नूर और मैं हूं सैफुल इस्लाम। जब मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये ऐलान किया कि मैं कुछ पुरअसरार बंदों के बारे में बात करना चाहूँगा, तो मुझे बहुत से दोस्तों ने फौरी तौर पे ये कहा कि आप ये व्लॉग जल्द अज जल्द करें, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि वो कौन पुरअसरार बंदे हैं और वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। तो ये जब मुझे अपने दोस्तों से ये रिस्पांस मिला तो मैंने सोचा कि मैं जल्द अज जल्द ये व्लॉग करके आपको बताऊं कि ये पुरअसरार बंदे कौन हैं। ये कुछ लोग हैं जिनमें सिर्फ एक बात कॉमन है, और वो है कि ये लोग पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत का शिकार हैं। ये लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में न सिर्फ फ़िक्रमंद हैं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी इनकी ख्वाहिश है कि वो एक बेहतरीन मुस्तकबिल को अपने तौर से जान सकें। इस ग्रुप में, जिसको हम थिंक टैंक पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये इसके रूए रवां फरासत लतीफ़ साहब हैं, जो कि लंदन में बेस्ड हैं, और इसके बहुत से मेंबर्स यूरोप में, यूके में, कनाडा, अमेरिका, यूएई और दीगर ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। एक बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि थिंक टैंक पाकिस्तान के मेंबर्स हैं। इसमें हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं, और इसमें रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस और रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, वकला हजरात जो कि इस वक्त अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आम आदमी, हर शख्स जो कि अपनी फील्ड में कभी एक्सपर्ट रहा या है, वो इसमें शामिल है। थिंक टैंक पाकिस्तान कोई सियासी पार्टी नहीं है, ना ही ये कोई मजहबी जमात है, और ना ही किसी ग्रोहबंदी का शिकार है। ये तमाम लोग, इनकी सियासी वाबस्तगियाँ, इनका एक अपना रुझान है, और थिंक टैंक पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये लोग कौन लोग हैं, ये आखिर चाह क्या रहे हैं, या ये लोग जो कि अपना कीमती वक्त और अपने ज़ाती वसाइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बारे में क्यों फ़िक्रमंद हैं, ये पाकिस्तान को क्या देना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम इसमें देखें तफसील से, मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब भी सियासी हुकूमतें आती हैं या डिक्टेटरशिप आती है, तो वो अमूमी तौर पे फायर फाइटिंग का शिकार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि जो कि रोज़मर्रा के मसाइल। जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो सबसे पहले महंगाई, कर्ज़ों का बोझ और जीडीपी ग्रोथ और टैक्स बेस, इन चीज़ों में उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और ये हुकूमतें कभी लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाती, ना ही इनकी विज़न इतनी होती है कि ये आज से 10 साल आगे या 20 साल आगे की बात सोच सकें। ये तमाम चीज़ें देखते हुए थिंक टैंक पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि ये सब लोग जिन्होंने कानून को बहुत करीब से देखा अपनी सर्विस के दौरान, या वो आज इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में, अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और कानून को भी देखते हैं और इंसाफ को भी समझते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए
اور ایسے ریفارمز کا ایک ڈرافٹ بنایا جائے جو حکومت وقت کو دیا جائے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ بنیادی مقصد پینل کوڈ 1862 میں ترامیم ہیں اور پولیس ریفارمز ہیں اور نظام عدل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے تھانہ کلچر پاکستان میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ہمارے رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز میں تھانے کا جو ایک خاص نظام ہوتا ہے وہ بہت مختلف بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملزمان جن پہ شاید الزام ثابت نہ ہو سکے ان کو بھی بعض اوقات ٹارچر کر کے مار دیا جاتا ہے۔ خود میں نے اپنا ایک ولاگ کیا تھا حوا کی بیٹی کے لیے انصاف، جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح اسلام آباد پولیس اپنی خواتین ملازمین کو جنسی طور پہ ہراساں کرتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ، یہ خواتین جو کہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کو کس طریقے سے ہراساں کیا جائے اور کس طریقے سے انصاف کو یا پولیس تھانہ کلچر کو مزید خراب کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے اور اس پہ ایک ولاگ میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اب ان لوگوں کا مقصد، صرف اس گروپ کا جو مقصد ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ایف آئی آر کی لاجمنٹ کو آسان بنائیں، ہم کس طرح سے ایک عام شہری کو یہ یقین دلائیں کہ آپ اگر تھانے میں اپنی شکایت لے کے جائیں گے تو نہ صرف آپ کی سنوائی ہوگی بلکہ آپ کو ایک قابل عزت شہری سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی الزام میں پولیس اس کو پکڑتی ہے تو قانون کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے گا، اور اس کو کسی بیجا خواہش پہ، کسی اور بااثر شخص کی خواہش پہ اس کے ساتھ کوئی ٹارچر نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نظام عدل کی طرف چلتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خواص کے لیے نظام عدل مختلف ہے اور عوام کے لیے نظام عدل بہت مختلف۔ اگر ایک درخواست کسی بھی ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے تو اگر شخصیت سیاسی ہو یا بااثر ہو تو اس کی سنوائی 1-2 دن میں ہو جاتی، جبکہ عام آدمی کا کیس سال ہا سال چلتا ہے اور پھر بھی فیصلے نہیں ہو پاتے۔ سپریم کورٹ نے کچھ لوگوں کو کی سزائے موت غلط قرار دی اور ان کو بری کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جیل میں ہی وفات پا گئے تھے، اور یہ جیل میں پچھلے 8-10 سال سے اسی طرح سڑ گل رہے تھے۔ تو یہ نظام عدل ہے کہ جس کے لیے تھنک ٹینک پاکستان کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ اس میں نہ صرف بہتری لائی جائے بلکہ اس کو عام آدمی کے لیے باعث سکون بنایا جائے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ نہ صرف پاکستان سے شدید محبت میں مبتلا ہیں، بہت پرخلوص ہیں پاکستان کی کاز کے بارے میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ویژنریز ہیں، جو کہ آج سے 10 سال یا 20 سال آگے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عام آدمی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ نہ تو کوئی سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی کبھی یہ سیاسی جماعت بنے گی۔ ان کا مقصد صرف ریفارمز کے لیے جو بھی حکومت ہو، جو بھی حکومت وقت ہو، اس کی مدد کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کام سے فارغ ہو کے یہ صحت اور تعلیم کے میدان میں ریفارمز کے اوپر سجیشنز تیار کریں گے۔ اس گروپ کا تھنک ٹینک کی
ایک فارمل لانچنگ 19 جولائی 2022 کو میریٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد اس کا عوام سے تعلق اور قریبی ہو جائے گا، اور یقیناً یہ چاہیں گے کہ عوام اپنی تجاویز ان تک پہنچائے۔ جو لوگ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، میری ان سے صرف یہ درخواست ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تھانہ کلچر، پولیس کلچر اور نظام عدل میں کیا خامیاں ہیں اور وہ کس طریقے سے دور کی جا سکتی ہیں، تو یقیناً کمنٹ سیکشن میں آپ اس کو وضاحت سے بتائیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں تھنک ٹینک پاکستان کی کور ٹیم تک آپ کی تجاویز پہنچا دوں۔ یہ آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اللہ حافظ۔